رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین خالق السماوات والارضین ومالک یوم الدین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الصدیقین الغر المیامین لعنت اللہ علی اعدائهم وقاتلیهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی في کتابه المبین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھ کر مرحوم سید عابس اختر حسن کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، یہ مجلس منعقد کی گئی ہے برائے ایصال ثواب مرحوم سید عابس اختر حسن کے لیے۔ چونکہ مجلس ایصال ثواب ہے، لہذا اسی مناسبت سے میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ کا حصہ ہے جس کی تلاوت کا شرف کیا ہے، جس میں پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی جو شے عالم وجود میں آئی ہے اسے ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے۔ کل علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، وہ ختم ہونے والی ہے، کوئی شے باقی رہنے والی نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں، اور انکار ممکن بھی نہیں ہے، اس لیے کہ صبح و شام دیکھ رہے ہیں اپنی نگاہوں سے اسے کہ اس دنیا سے لوگ اٹھ رہے ہیں، جو آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اپنے اختتام کو دیکھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ہمیں اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے
کسی کو دوام نہیں ہے، کسی کو بقا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان، سورہ مبارکہ رحمان میں ارشاد ہو رہا ہے اسی سلسلے میں کہ ہر چیز کو، ہر شے کو فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اس سے یہ چیز کھل کر سامنے آ گئی کہ اس دنیا میں ہمارے لیے بقا نہیں بلکہ فنا ہے، ہمیں ختم ہو جانا ہے۔ اور جب بقا نہیں ہے، رہنا نہیں ہے، تو یہ کیسے ہم یقین کر لیں کہ بس یہ زندگی ہماری دنیا ہی کے لیے ہے۔ اگر ختم ہونے کے بعد کوئی مرحلہ نہ ہوتا، ختم ہونے کے بعد، فنا ہونے کے بعد اگر ہمارے سامنے دوسرے مسائل نہ ہوتے اور ان کا ذکر نہ کیا جاتا تو ہم سمجھ لیتے اس بات کو کہ بھئی جب تک دنیا میں ہیں وہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہے، لہذا جس طرح سے چاہو اس دنیا میں زندہ رہو۔ لیکن جب قرآن مجید اس بات کا اعلان کر رہا ہے اور متعدد جگہوں پر ذکر کیا ہے، موت کا ذکر کیا ہے، فنا کا ذکر کیا ہے، آخرت کا ذکر کیا ہے، تو اب وہ لوگ کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، کم سے کم انہیں تو اس بات پر فکر کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ یہ بار بار پروردگار عالم ہم کو متوجہ کیوں کر رہا ہے۔ ایک بار بھی اگر قرآن مجید میں آ جاتا تو ہمارے لیے کافی تھا، لیکن کم و بیش 70 مقامات سے زیادہ قرآن مجید کے اندر آپ کو موت کا، فنا کا، آخرت کا ذکر ملے گا۔ تو یہ ذکر یوں ہی نہیں کر دیا گیا ہے، بلکہ اس ذکر کا مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ آگاہ کر رہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا تمہارے لیے آخری نہیں ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ موت کے بعد، یعنی اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، رخصت ہو جانے کے بعد، ختم ہو جانے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ نہیں، یہ ایک زندگی کا حصہ ہے، اور اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے وہ زندگی بعد الموت کہا جاتا ہے، یعنی موت کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اس کی بھی کچھ ضروریات ہیں۔ لہذا ہر بافہم اور فکر رکھنے والے انسان کو سوچنا چاہیے۔ اور دیکھیے یہ کانسیپٹ، یہ تصور مسلمانوں میں تو ہی ہے، چونکہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے متعدد جگہوں پر، لہذا مسلمانوں کو انکار کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ یہ دوسری قوموں میں بھی اس کا کانسیپٹ ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن الگ الگ کانسیپٹ ہے ان کا۔ مگر موت کے بعد اگر وہ زندگی نہ صحیح جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا ہے، پھر بھی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جن پر ہر ایک کا یقین ہے، اور اگر دنیا ہی سب کچھ ہوتی تو پھر اس دنیا سے اٹھ جانے کے بعد مرنے والے کے لیے دوسرے مذاہب میں جو رسومات انجام دی جاتی ہیں، ہم اور آپ ان کی بخشش
کے لیے دعا کرتے ہیں، لفظ بخشش آتا ہے، ان کی آخرت بخیر ہو، مرنے کے بعد انہیں اللہ کی نعمتیں حاصل ہوں، یہ ہمارا تصور ہے، اور غیر مذاہب میں بھی اس کا تصور ہے، اور وہ انداز ایسا ہے کہ وہ اپنے لحاظ سے جو خیر و خیرات کرتے ہیں یا جو بھی مذہبی رسومات انجام دیتے ہیں وہ بھی اسی لیے اور اسی تصور کے تحت ہوتا ہے یا اسی یقین کے تحت ہوتا ہے کہ بھائی مرنے کے بعد ایسا نہیں کہ کچھ نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے بعد بھی کچھ ایسی منزلیں ہیں کہ جہاں انسان کو نجات کی ضرورت ہے۔ ان منزلوں کو طے کرنے کے لیے کچھ ضرورتیں ہیں جنہیں پورا کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دیکھیے موت کا یعنی اس دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد، یعنی موت کے بعد جو زندگی شروع ہوتی ہے اور اس کی ابتدا آنکھ بند ہونے کے بعد ہی سے شروع ہو جاتی ہے حقیقتاً، لیکن اصل منزل قبر سے آتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر اس موضوع پر گفتگو کروں گا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اگر ہم نے اس سے آنکھیں بند کر لیں اور اس کو نہ ہم سمجھ سکے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم جو اعمال انجام دے رہے ہیں وہ بس بلا سمجھے بوجھے انجام دے رہے ہیں۔ ہم دنیا کی طرف دوڑتے ہیں، ہماری خواہشات ہم کو مجبور کرتی ہیں اور ہم آسائش زندگی کو مہیا کرتے رہتے ہیں، اور اسی آسائش زندگی کو مہیا کرنے میں ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے اور ہم قبر کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر اس مسئلے کو سمجھنا ہے تو قرآن مجید کا ایک بہترین سورہ ہے جسے سورہ مبارکہ تکاثر کہتے ہیں۔ یہ 8 آیتوں پر مشتمل ہے سورہ، اور دیکھیے اس نے دنیا اور دنیا کے بعد کا جو منظر پیش کیا ہے، اللہ گواہ ہے، اگر ہم اسے تھوڑی سی سنجیدگی کے ساتھ، فکر و فہم کے ساتھ اسے پڑھیں اور اس پر غور کریں تو ہم کو پتہ چلے گا کہ اس دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے، اسے ثبات ہی نہیں ہے، یہ بس ایک ہوا کا جھونکا ہے کہ جسے ہم پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پکڑنے کی کوشش میں یہ عالم ہوتا ہے کہ ہم قبر کی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ ابتدائی سورے کی یہاں سے ہوئی ہے کہ مال دنیا حاصل کرنے کے لیے اس طرح سے دوڑتے ہیں، اس طرح سے پریشان ہوتے ہیں یہاں تک کہ قبر کی منزل تک پہنچ جائیں۔ لہذا اس سورے کو میری گزارش ہے اپنے سامعین کرام سے، ناظرین کرام سے، کہ اگر موقع ملے تو قرآن کریم کے اس سورہ مبارکہ کی جو مختصر سا سورہ ہے، اور یاد کر لیجئے، میں ترجمے کی یاد کر لیجئے اسے، تاکہ ذہن میں بات جگہ پا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ہماری اس دنیاوی زندگی جس میں ہم تگ و دو میں رات دن لگے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے، تھوڑا ہمیں اس سورے کے ذریعے سے سکون ملے اور ہم اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ دنیا کی ساری چیزیں ایک وقتی ہیں، ہر شے کو جب فنا ہو جانا ہے،
ختم ہو جانا ہے تو اس ختم ہوتی ہوئی چیز سے کب تک دل لگایا جا سکتا ہے؟ جو چیز چھن جانے والی ہے اس کے پیچھے دوڑنے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، یہ سب یہی رہ جائے گا، کچھ نہیں۔ اگر کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں صبح شام، ہم آپ سبھی دیکھتے ہیں کہ مرنے والا کیا ساتھ لے کے جاتا ہے؟ جو کفن دے دیا گیا اسے وہی لے کے جاتا ہے اور کچھ نہیں، بقیہ اس کے اعمال ہیں جو اس کے ساتھ جا رہے ہیں، جس طرح کی زندگی گزاری ہے اس کا جواب، سوال و جواب اس کا ہوگا اس سے۔ تو یہ دنیا جو ہے جسے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کتنے دن ہم اس میں رہیں گے؟ 100 سال، 110 سال، 120 سال، اس سے زیادہ تو آج کل کوئی زندہ ذرا مشکل سے نظر آتا ہے یا نہیں؟ لیکن ختم ہونا ہے نا۔ تو ایک چیز طے ہو گئی کہ ہمیں اپنی زندگی کی انتہا معلوم ہے کہ اگر بہت جیے اللہ کا کرم رہا تو 100، 110، 120 میکسیمم، اور 120 کیا ہے، 100 کے بعد جو حالت ہوتی ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، ہے یا نہیں؟ مگر یہ طے ہو گیا کہ ہم اس دنیا میں کتنا رہیں گے، ہے یا نہیں؟ لیکن اس زندگی کے بعد جو منزل قبر آتی ہے، جس کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ ایک روز ختم ہوگا اور پھر قیامت برپا ہوگی، حشر و نشر کا بازار گرم ہوگا، یہ ہمیں معلوم ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے اپنی اس دنیاوی زندگی کے لیے طے کر لیا کہ 100 سال، 110 سال یا 120 سال میکسیمم، برزخ کی زندگی کے لیے ہم یہ نہیں طے کر سکتے کہ 100 سال رہیں گے، 1 سال رہیں گے، 1 مہینہ رہیں گے، 10 مہینہ، 10 سال رہیں گے، یا 200، 400 سال۔ یہ تو اللہ ہی جانے کہ کب تک اسے ہمیں عالم برزخ میں رہنا ہے۔ اور عالم برزخ کے مسافرت کے بعد یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے، ٹرانزٹ میں ہوتے ہیں نا، کہیں جیسے سفر کر رہے ہیں آپ، مان لیجئے یہاں سے یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ کا سفر کر رہے ہیں، آپ تشریف لے جا رہے ہیں نیو یارک، تو ڈائریکٹ فلائٹ نہیں بلکہ آپ کو بیچ میں کہیں رکنا پڑتا ہے۔ جو رکتے ہیں وہ آپ کا ٹرانزٹ پیریڈ ہوتا ہے، یعنی وہاں قیام کر کے پھر دوسرا سفر آپ کا وہاں سے شروع ہوگا، ہے یا نہیں؟ تو اب یہ قبر کا سفر ہوا جسے ہم عالم برزخ کا سفر کہتے ہیں، اسے عالم کہا جاتا ہے۔ اب یہ بھی جناب ختم ہو جائے گا۔ اب کب ختم ہوگا یہ تو اللہ ہی جانے، اس کو ہم نہیں طے کر سکتے ہیں، آپ نہیں طے کر سکتے ہیں اسے۔ اب اس کے بعد کا جو سفر ہوگا وہ حشر و نشر کا سفر ہے، قیامت برپا ہوگی، میدان حشر میں ہم لوگ سب بلائے جائیں گے، حضرت آدم سے لے کر، اور اس وقت تک جب تک قیامت برپا ہوگی سارے جن و انس جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور اس کے بعد پھر جو اس کا فیصلہ ہوگا، جس کے لیے اس فیصلے پر اس کو عمل کرنا پڑے گا، اور اس فیصلے میں 2 ہی چیز ہے، یا تو جنت ہے اور یا جہنم ہے۔ اب جو جنت میں ہیں اب وہ تو آرام سے ہی ہیں، جو جہنم میں ہیں ان کا مسئلہ ٹیڑھا ہے۔ اب میں ذرا تھوڑا سا آپ کی خدمت میں اس مسئلے کو تفصیل سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔
ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 3 دور ہماری زندگی کے ہیں. پہلا ہے اس دنیا کا دور، ہے یا نہیں؟ جب ہم باشعور ہو جاتے ہیں، اپنے ہوش و حواس میں رہتے ہیں اور اپنے فیصلے خود کرنے لگتے ہیں، اپنی منزلیں خود تلاشنے لگتے ہیں اور اپنے راستے خود طے کرنے لگتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم اس دنیا کو حاصل کریں، یعنی اپنی زندگی کو آسودہ بنائیں. اب میں جو لفظیں استعمال کر رہا ہوں یہ صرف خطابت نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے کچھ حقائق ہیں. یہ اپنے اندر کچھ گہرائی رکھتی ہے، کچھ معنی رکھتی ہے. میں نے کہا کہ اپنی زندگی کو آسودہ بنانے کے لیے کوشش کرتا ہے. اب یہ کوشش جو ہے یہ ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، اور نہ آسودگی زندگی کا معیار ایک ہوتا ہے کہ ہر ایک کی زندگی کے آسودگی کا یا آسائش کا یا بہتری کا، اب جو لفظ آپ سمجھیں بہتر اسے رکھ لیں، ایک جیسا ہو. ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، یہ الگ الگ ہوتا ہے. میری آسودگی کا ہدف کچھ اور ہوگا، آپ کی آسودگی زندگی کا ہدف کچھ اور ہوگا. سب کا ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، اور اسی لیے یہ فرق نمایاں ہوتا ہے طرز زندگی میں، ہماری رہائش میں، ہماری تعلیم میں. یہ ہر جگہ نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت سامنے کی اور آسان بات ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ زندگی کو آسودہ بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے یہ بات ناممکن ہے کہ آپ یوں ہی کرتے چلے جائیں جب تک آپ کے پاس وسائل نہ ہوں، ذرائع نہ ہوں. جب تک آپ کے پاس وسائل نہ ہوں گے اس وقت تک آپ اپنی زندگی کی آسودگی کا معیار نہیں طے کر پائیں گے. اسی لیے ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں جو تفاوت پایا جاتا ہے، جو فرق پایا جاتا ہے، وہ وسائل کی وجہ سے پایا جاتا ہے. جن کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں ان کی زندگی کے تقاضے بڑھتے رہتے ہیں اور ان کی آسودگی کا معیار بھی بڑا ہوتا رہتا ہے، اور جن کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں ان کی زندگی وسائل کے تحت محدود ہو کے رہ جاتی ہے. مگر یہ کتنے دن کے لیے؟ بس اتنی ہی دن کے لیے تو ہے کہ جتنے دن آپ اس دنیا میں رہنے والے ہیں. جتنے دن آپ یہاں زندہ رہنے والے ہیں اتنی ہی دن کے لیے تو یہ ہے. اس کے بعد تو سب کی منزل ایک ہی ہے، وہی 6 فٹ کی قبر، وہی 4-5 فٹ گہرائی، وہی چوڑائی 2.5-3 فٹ کی، اور وہی زمین جس پر نیچے نہ کارپیٹ ہے اور نہ جناب گدا ہے اور نہ دوسری چیزیں ہیں. وہی زمین، جیسی زمین ایک غریب کو ملے گی ویسی ہی زمین ایک امیر کو ملے گی، ایک کروڑپتی ایک ارب پتی کو ملے گی. جتنا کفن یہ پہن کے جا رہا ہے اتنا ہی کفن وہ پہن کے جائے گا. اور فرمایا آپ نے تو یہ زندگی جو میکسیمم ہم انجوائے کر سکتے ہیں 100 برس یا 110 برس، اس سے زیادہ کیا کریں گے؟ اس کے لیے تو اتنی فکر ہے ہمیں کہ نہ ہم رات کو رات سمجھتے ہیں، نہ دن کو دن سمجھتے ہیں، نہ صحت کو صحت سمجھتے ہیں. بس ایک ہی فکر رہتی ہے رات دن کہ ہم کس طرح سے اس کو حاصل کر لیں، اس کو حاصل کر لیں. یہ ایک کامن چیز ہے، سامنے کی چیز ہے، اسے آپ کو کسی کتاب میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ زندگی کے مشاہدات ہیں، ہم اور آپ سب شب و روز اسے دیکھا کرتے ہیں. کتنے دن
بھائی جتنے دن زندہ ہیں 100 سال 110 سال، اس سے زیادہ تو نہیں. بس جس لمحے فکریے پر آپ کو مجھے لانا تھا وہ یہی ہے کہ میرے عزیزو، جس وقفے کو، جس سفر کی انتہا کو ہم جانتے ہیں، اس وقفے اور اس سفر کی انتہا کے لیے ہم اتنی کوشش کرتے ہیں، نہ دن کو دن سمجھتے ہیں، نہ رات کو رات سمجھتے ہیں، نہ اس بات کا خیال رہتا ہے کہ ہم کیسے حاصل کر رہے ہیں، کہاں سے لا رہے ہیں. بس ایک ہی چیز ہے کہ ہماری زندگی بہتر بن جائے. ذرا غور فرمایا. اب میں سوال آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ جس زندگی کا اینڈ معلوم ہے، جس زندگی کی انتہا معلوم ہے، جس زندگی کا پیریڈ معلوم ہے کہ کتنے سال یہ اس دنیا میں ہم رہنے والے ہیں اور جو کچھ حاصل کیا ہے اس سے ہم انجوائے کرنے والے ہیں، اس کے لیے تو اتنی کوشش ہو رہی ہے جناب. نہ پوچھئے، رات دن کا مسئلہ ہے، کسی اور چیز کا کوئی خیال اور پاس و لحاظ نہیں رہتا ہے. لیکن اس کے بعد، موت کے بعد، جب موت کی چادر اوڑھ کے انسان سو جائے گا اور جناب غسل و کفن کے بعد جب قبر کی منزل شروع ہوگی، تو اب یہ زندگی کا دوسرا حصہ ہے، اور اس دوسرے حصے کی انتہا ہم کو نہیں معلوم ہے، جس حصے کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، جو ہمارا ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہے. اور اس عالم برزخ میں ہمیں کب تک رہنا ہے؟ ختم تو ایک دن ہونا ہے، لیکن وہ ختم کب ہوگا یہ ہم نہیں جانتے ہیں. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ مختصر سے وقفے کے لیے 100 سال کے لیے، 110 سال کے لیے تو اتنی کوشش کیا، تو ہم نے کیا اس منزل کے لیے بھی کوئی کوشش کی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، جس میں 100 سال رہنا ہے، 200 سال رہنا ہے، 300 سال، 400 سال، کب تک رہنا ہے، جس کی انتہا ہمیں نہیں معلوم ہے. تو اب ہر صاحب فہم کے لیے، صاحب فکر کے لیے یہ معاف کیجیے گا، یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس بات کی فکر کرے کہ یہ سفر کا عالم جو ہمارا برزخ والا ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. ابھی ہندوستان میں سردیوں کا زمانہ ہے، چل رہا ہے. ممبئی میں اتنی سردی نہیں پڑتی ہے، لیکن اگر یو پی کے کسی علاقے میں جانا ہے، ہمیں سفر کرنا ہے، تو ہمیں فکر ہوگی کہ سفر کا سامان کیا ہونا چاہیے، کپڑے کیسے ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ٹھنڈک کا اثر ہو جائے. سارے اہتمام کریں گے اس منزل کے لیے جسے ابھی دیکھا نہیں. ابھی تو ہم ممبئی میں بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں. ہم اس سننے پر اپنے اس ظاہری جسم کو بچانے کے لیے، موسم سے بچنے کے لیے، موسم خرابی موسم یا موسم کے حملے سے بچنے کے لیے، اس کی بیماریوں سے بچنے کے لیے، اپنے جسم کو اذیت سے بچانے کے لیے اتنا اہتمام کریں گے کہ اگر گرم کپڑے نہیں ہیں تو گرم کپڑے خریدے جائیں گے، سارا انتظام کیا جائے گا. ذرا ایک لمحے کے لیے تو میرے بھائی عزیزوں میرے یہ فکر کیجئے کہ اس دنیا کے جسم میں، اس جسم کی زندگی کو، اسے بچانے کے لیے یہ سارے اہتمام آپ کر رہے ہیں، لیکن برزخ یعنی قبر کی منزل کے لیے کوئی فکر ہم کو نہیں ہے کہ وہاں ہم کیسے اپنے کو بچائیں گے. ہے یا نہیں؟ یہ ہم جانتے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ دفن کر دیا جائے گا تو ایک مدت کے بعد، ایک عرصے کے بعد یہ جسم اس زمین کا ایک حصہ بن جائے گا. یہ سب جانتے ہیں. تو اگر زندگی کے لیے صرف جسم ضروری ہے تو اسے کھا پی کے جیسا چاہیے تندرست و توانا بنا لیجیے، سجا لیجیے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو اس جسم سے زیادہ اہم ہے، جس کو روح کہتے ہیں. جب تک یہ روح ہے
اس جسم کی حقیقت ہے، اور جب یہ روح نکل جاتی ہے جسم سے تو یہی جسم جسے اتنا سجایا تھا یہی مٹی میں مل جاتا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو اب یہ روح کا سفر ہے برزخ میں، عالم برزخ میں۔ اب برزخ کیا ہے؟ یہ ٹرانزٹ پیریڈ کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے عزیزو، اس پر احادیث ہیں، اس پر ارشادات ہیں۔ پیغمبر اکرم کے معصومین کرام کے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد بڑا مشہور ہے کہ آپ نے فرمایا کہ برزخ کا انتظام کر کے آنا۔ ذرا غور فرما رہے ہیں آپ؟ حشر و نشر میں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس منزل کے لیے برزخ کے لیے تیار ہونا چاہیے، ہے یا نہیں؟ اور اس کی تیاری آنکھ بند ہونے کے بعد نہیں ہوگی، اس کی تیاری اسی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ جب تک اس زندگی میں ہم محتاط نہ ہوں گے، یعنی ہماری زندگی یہ جو گزر رہی ہے یہی بنیاد ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہ مزرعہ ہے، یہاں جیسی کھیتی کیجیے گا ویسے ہی نتیجہ ملے گا، ویسے ہی پھل ملے گا۔ ببول کا درخت لگا کے گلاب کے پھول نہیں اس سے توڑے جا سکتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ لہذا جب تک اس دنیا کو بہتر نہ بنائیے، خدا ہم سب کو توفیق دے کہ پروردگار اس زندگی میں ہماری آنکھیں کھل جائیں، ہماری آنکھیں بند ہیں۔ خود مولا نے ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں کہ تم صبح و شام دیکھتے ہو کہ تمہارے سامنے سے لوگ جا رہے ہیں اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس منزل سے، لیکن تمہاری آنکھیں بند ہیں، اور بہت جلد تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ کس منزل سے گزر رہے ہو۔ پروردگار عالم ہماری آنکھوں کو کھول دے اس دنیا میں، ہم بند ہیں، ہم بالکل فکر ہی نہیں کر رہے ہیں اس طرف کہ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے۔ یہ جو آنکھ بند ہوگی، جب موت آ جائے گی اور برزخ کی منزل میں جائیں گے تو وہاں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو بتائیے، وہاں تو کوئی ہے بھی نہیں کہ سردی کھا رہے ہیں ٹھٹر رہے ہیں تو کوئی اللہ کا بندہ آ کے ایک شال ڈال دے گا، ایک بلینکٹ ڈال دے گا، ایک لحاف لا کے ڈال دے گا کہ بھئی یہ ٹھٹر رہا ہے سردی میں، ٹھنڈک میں کہیں ایسا نہ ہو کہ نقصان ہو ہمارا۔ وہاں کوئی نہیں ہے بھائی، بالکل تنہائی کا عالم ہے جناب، سمجھ لیجئے، کوئی نہیں۔ اگر کچھ سہارا ہے تو دنیا کے بہترین اعمال جو ہیں وہی کام آئیں گے، بقیہ کوئی جاؤ حشم جی کچھ نہیں کام آنے والا ہے۔ لہذا اس کی فکر ہونا چاہیے۔ اب میں بات جلدی کر رہا ہوں کہ ہمیں اس پیریڈ کو جو برزخ کا پیریڈ ہے، اور سن لیں اس بات کو کہ یوں تو فائنل عذاب یا جو اللہ کی طرف سے جزا ملے گی، دو لفظ آتے ہیں جزا اور سزا۔ جو فائنل جزا اور سزا ہے وہ تو میدان حشر میں اس کا فیصلہ ہوگا، لیکن قبر کی منزل ہی سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے مرنے والے کو کہ ہم جائیں گے کدھر۔ یہیں سے جزا کی بھی ابتدا ہو جاتی ہے اور سزا کی بھی ابتدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ قبر کی منازل میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم مبتلا کر دیتا ہے ہمارے اعمال کی بنا پر ہمیں عذاب کے اندر۔ فشار قبر سنا یا نہیں آپ نے یہ لفظ؟ یہ فشار قبر کیا ہے جو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں؟
پروردگار گنہگار بندوں فشار قبر کرتا ہے، یعنی پہلے تو قبری میں حساب کتاب مسئلہ آ جاتا ہے۔ اب فشار کے معنی ہیں کسی چیز کو بیچ میں رکھ کر دونوں طرف سے دبا دینا، اور فرمایا آپ نے، یعنی قبر کا فشار یہ ہے کہ میت قبر میں لیٹی ہے تو قبر کی دونوں طرف کی دیواریں جو ہیں وہ اسے دبا دیں گی۔ یہ تو اب پروردگار ہے، اور یہ فشار ایسا نہیں ہے کہ صرف قبر میں ہو، اگر کوئی جل کے بھی ہواؤں میں فضاؤں میں مر جاتا ہے اسے بھی فشار ہے، پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے۔ جو فشار دینے والا ہے وہ کسی شے کا مجبور نہیں ہے، یاد رکھیے گا اس بات کو، جس نے زندگی جیسی دی۔ تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے انعام بھی اور سزا بھی۔ چنانچہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جناب سلمان فارسی کا، اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بہت تفصیل سے آپ کی خدمت میں اسے عرض کر سکوں، لیکن آپ نے سنا بھی ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ جب جناب سلمان فارسی کی حیات کا آخری وقت میں آپ مدائن میں تشریف فرما ہیں اور اسبغ ابن نباتہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ پریشان نظر آنے لگے اسبغ۔ تو جناب سلمان محمدی نے یہ پوچھا کہ اسبغ کیوں پریشان نظر آ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا میں اس لیے پریشان ہوں کہ اب تمہارا وقت آخری آ گیا ہے، اور کس طرح سے غسل و کفن اور قبر کا انتظام ہوگا۔ ان کا تم فکر مت کرو، جس نے رسول کو غسل و کفن دیا ہے وہی مجھے بھی آئے گا دینے کے لیے۔ پھر اس کے بعد جو بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اسبغ سنو، اللہ کے رسول نے، پیغمبر اکرم نے مجھ سے یہ فرمایا ہے کہ سلمان جب تمہاری موت کا وقت قریب آئے گا تو مردے تم سے گفتگو کریں گے۔ اور یہ کہہ کے اسبغ سے کہا کہ لے چلو مجھے قبرستان میں لے چلو۔ چنانچہ قبرستان میں تشریف لائے، قبر کے سامنے کھڑے ہو کے، میں بہت تیزی سے، بہت تفصیل نہیں، اس واقعے میں تفصیل ہے، لے کے آئے اور ایک قبر کے کنارے کھڑے ہوئے، فرمایا السلام علیکم یا اہل القبر۔ جواب نہیں آیا۔ دوسری بار پھر سلام کیا، جواب نہیں آیا۔ تیسری بار فرمایا کہ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میری موت کا وقت قریب آ جائے گا تو مردے مجھ سے گفتگو کریں گے۔ بھئی یہ سننا تھا کہ جواب سلام قبر سے آیا، وعلیک السلام یا سلمان۔ اور جواب سلام کے بعد جناب سلمان نے گفتگو شروع کی، حالات پوچھے کہ کیسے موت آئی، اور موت کے بعد تم نے کن باتوں کو دیکھا۔ اس نے آنکھ بند، یعنی ملک الموت کے آنے سے لے کر قبر کی منزل تک سارے واقعات کو بیان کر دیا، روح کا قبض ہونا، میت کا غسل دینا، کفن پہنانا، پھر اس کے بعد تابوت میں رکھ کے لے کے چلنا، اور جب لوگ چل رہے تھے تو روح نے کیا کہا لے کے جانے والوں سے، اور پھر اس کے بعد جنازے کو منزل دینا، اور پھر اس منزل کے بعد جنازے کو اٹھا کے قبر میں اتارنا، ساری چیزیں جناب سلمان سے بڑی تفصیل میں مرنے والے نے بتایا۔ اور اس کے بعد پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم اہل جہنم سے ہو یا اہل جنت سے ہو؟ کہا سلمان میں اہل جنت سے ہوں۔ اور پھر گفتگو ہوتی رہی۔ اس کے بعد کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کیسے تم کہتے ہو کہ تم اہل جنت سے ہو؟ کہا سلمان میری قبر میں جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور میں نعمات جنت کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ قبر میں لٹانے کے بعد جو سوال اور جواب کی منزل ہوتی ہے، اور اسی کے بعد پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں۔ برزخ کے بعد اب تیسری منزل جو ہے وہ فائنل منزل آتی ہے کہ جب محشر میں اٹھائے جائیں گے، اور اس کے بعد جب جزا اور سزا کے احکامات جاری ہو جائیں گے ذوالجلال والاکرام کی طرف سے، اللہ اللہ، تو عزیزو جو جنت میں گیا وہ تو رحمت الہی میں ہے، اور جو جہنم میں جائے گا، اب یہ جنت اور جہنم ان دونوں کا زمانہ نہیں کوئی بتا سکتا ہے، تو یہ خدا ہی جانے، اور رحیم و کریم ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لہذا اس مختصر سی زندگی کو سنوارنے اور سجانے اور دنیا کی آسائشوں میں اپنی زندگی گزارنے سے تھوڑا وقت نکال کر ہمیں عالم برزخ کی طرف، قبر کی منزل کی طرف بھی سوچنا چاہیے، اور ہم اس کے بعد اپنے فائنل ڈیسٹینیشن کے سلسلے میں بھی فکر کریں۔ عزیزان گرامی قدر، ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چند روزہ زندگی ہے اور اس کے بعد ہمیں جانا ہے، اور جو جا رہا ہے ہم اس کی عمر کا تعین بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ابھی کیا ہے، ابھی تو 40 سال اور زندگی میں باقی ہیں اور 50 سال اور ہے، اور سب نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ماں کے پیٹ میں بھی ختم ہو جاتا ہے، ولادت کے وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، ولادت کے بعد آغوش ماں میں بھی ختم ہو جاتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے والا مر جاتا ہے۔ سب تو نہیں زندہ رہتے 100 سال اور 110 سال، سب تو نہیں زندہ رہتے 80 سال، یہ موتیں ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور یقیناً اس کا اثر ہم پر ہوتا ہے، اور خصوصی طور پر اس وقت کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری عمر 60-70 سال کی، 80 سال کی ہو گئی ہے، اور ہماری نگاہ کے سامنے کوئی ایسا اٹھ جائے کہ جسے ابھی ہم یہ سمجھتے تھے کہ زندگی کا ایک لمبا عرصہ اسے گزارنا ہے، تو وہ تکلیف دہ بات ضرور ہوتی ہے، دل تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ چونکہ مجلس سے ایصال ثواب ایک ایسے جوان کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے کہ جس کے لیے جلدی ذہن آمادہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہمارے سامنے سے اٹھ جائے گا، اور خصوصی طور پر عزیزو یہ غم اتنا اثر انداز دوست احباب، عزیز و اقارب پر نہیں ہوتا ہے اس غم کا جتنا اثر ماں پر اور باپ پر ہوتا ہے۔ جس اولاد کو اپنی گود میں پالا ہو، جس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا ہو، جس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا ہو، اور اس کی موت کی اچانک خبر آ جائے تو اللہ گواہ ہے انسان ٹوٹ جاتا ہے، ہمت جواب دے جاتی ہے، آنکھوں سے آنسوؤں کے سیلِ رواں جاری ہو جاتے ہیں،
شب و روز کی زندگی گزارنا انسان کے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ جس مرنے والے کے ایصال ثواب کی مجلس برپا کی گئی ہے، اس کی موت کی خبر اچانک آ گئی تھی۔ خدا مغفرت کرے، درجات کو بلند کرے اور والدین کو صبر عطا کرے۔ باپ پھر بھی اس غم کو کسی حد تک برداشت کر لیتا ہے، لیکن ماں نہیں برداشت کر پاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک موت ہو جاتی ہے ہمارے یہاں تو ہمارا جو عالم ہوتا ہے وہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن ہم اپنے غم کے مداوے کے لیے، اپنے غم کے اس زخم پر اگر مندمل ہونے کے لیے، زخم کے لیے کوئی مرہم استعمال کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ایک ہی واقعہ ہے ہمارے سامنے کہ جسے ہم یاد کر لیتے ہیں اور جس کے غم پر ہم آنسو بہا کے اپنے غم کے اثرات کو ہلکا کر لیتے ہیں، اور وہ غم کوئی اور غم نہیں ہے، ایسا غم ہے کہ اس سطح زمین پر، اس فرش زمین پر کسی نے بھی ایسا غم، ایسا ماتم، ایسی مصیبت نہیں دیکھی ہوگی جیسا غم، جیسی مصیبت کربلا والوں نے جھیلی ہے، جس کا سامنا کیا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک دوپہر میں، دوپہر بھی تو ایک عرصہ ہو جاتا ہے، چند گھنٹوں کے اندر جو گھر کچھ دیر پہلے بھرا ہوا تھا ایسا اجڑا کہ نہ پوچھئے۔ ایسا خزاں کی نظر ہو گیا کہ جیسے ایسا لگتا تھا کہ یہ گھر کبھی آباد ہی نہ تھا، اور وہ گھر کسی اور کا نہ تھا، وہ گھرانہ اسی کا تھا جس کے ایام عزا منائے جا رہے ہیں، جسے سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے، جسے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے، جسے لخت جگر پیغمبر کہا جاتا ہے، یہ اسی کا گھر تھا کہ جو ایک دوپہر میں اس طرح اجڑ گیا۔ نہ پوچھئے کیسے کیسے پھول تھے، اصحاب کا کیا ذکر کیا جائے، اور اصحاب بھی ایسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے کہ جن کی نظیر ملنا دشوار ہے۔ اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے عقیدت ہے، بلکہ یہ دہن معصوم سے، زبان معصوم سے یہ لفظ ادا ہوئے کہ خدا کی قسم جیسے اصحاب مجھے ملے ہیں، ایسے اصحاب نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو ملے ہیں۔ معصوم جس کی وفا کا تذکرہ کر دے یا جس کی وفا کی سند دے دے، ظاہر ہے کہ اس کی وفا پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اصحاب نے اپنی قربانی دی، اور اس کے بعد اعز و اقربا کی قربانی کا وقت آ گیا، ایک ایک دیتا۔ حضرت دیکھیے تو کیسے کیسے تھے، اولاد عقیل میں قربانیاں دی گئیں، کیسے کیسے تھے۔ خود حضرت عباس کے 3 بھائی حضرت عباس سے پہلے شہید ہوئے ہیں۔ جناب زینب کے 2 پسر شہید ہوئے، ابن محمد۔ جناب امام حسن کی نشانی یادگار جناب قاسم کی، جس میں اطہر کو پامال کیا گیا، اور یہ سب حسین ابن علی دیکھ رہے تھے، برابر کا بھائی سرکار وفا حضرت عباس اپنے شانوں کو قلم کی کرا کے دریا کی ترائی میں پڑے ہوئے ہیں، سر شگافتہ ہو چکا ہے۔
لاش بھی دریا کی ترائی میں رہ گئی۔ ذرا پوچھئے کہ حسین پہ کیا گزر رہی ہوگی، اور ایسے عالم میں 18 برس کا کڑگل جوان بیٹا، جو بڑی منتوں مرادوں کا بیٹا تھا، جس کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم شکل پیغمبر تھا، جسے دیکھ کر تڑپتے ہوئے دلوں کو سکون مل جاتا تھا، جسے رخصت کرتے ہوئے خود حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ فرمایا، پروردگار تو گواہ ہے نا، اب وہ جا رہا ہے جو تیرے نبی کہ شکل و صورت سے ملتا جلتا تھا، ہم شکل نبی تھا۔ ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے بعد، دیر کے لیے اس بات پر غور کیجئے کہ جو نبی کی شکل و صورت میں اور شباہت نبی کی رکھتا تھا، اس کے چہرے کو دیکھ کر کتنا سکون امام کو ملتا رہا ہوگا، جناب زینب کو کتنا سکون ملتا رہا ہوگا۔ اور جب اجازت لینے کے لیے آئے ہیں تو یوں نہیں اجازت دے دیا، بلکہ فرمایا خیمے میں جاؤ، اپنی پھوپھی سے رخصت ہو لو، ماں سے رخصت ہو لو، بہن سے رخصت ہو لو۔ ذرا سوچئے کہ جس پھوپھی نے یہ دیکھا ہو کہ جو بھی مقتل میں گیا واپس نہ آیا، جس ماں نے یہ دیکھا ہو کہ جب عباس جیسا چری واپس نہ آیا، اور جو بہن دیکھ رہی ہو کہ ہر جانے والا مدد کے لیے پکارتا ہے اور اس کی لاش آتی ہے، تو جب علی اکبر کہے ہوں گے تو کیا عالم رہا ہو۔ میں کوئی بہت تفصیل سے نہیں، بس ایک منظر آپ کی خدمت میں جسے روایتوں میں مقاتل میں لکھا گیا ہے کہ جب رخصت کر رہے تھے حضرت علی اکبر کو تو لپٹ جاتی تھی، کوئی دامن پکڑ لیتا، خیمے کا پردہ کئی بار اٹھا اور گرا، جانے نہیں دے رہی تھی۔ جب حضرت علی اکبر نے دیکھا کہ یہ عالم ہے تو فرمایا کہ مجھے رخصت کر دو، جانے دو، میرا باپ تنہا ہے۔ رخصت ہوئے، امام کے پاس آئے، امام نے پوچھا رخصت ہو کے آ گئے؟ ایک ایک فرمایا بابا باپ رخصت کر دیجیے۔ حسین نے رخصت تو کیا، لیکن یہ عالم تھا کہ نہ پوچھیے، آ کے ایک خیمے کے کنارے بیٹھ گئے، بیٹی کی جنگ دیکھ رہے تھے کہ ایک بار ماں نے فضہ سے کہا، فضہ جا ذرا میرے آقا کے چہرے پر نظر رکھنا، بیٹے کا مسئلہ ہے، اگر کوئی مصیبت آئے گی تو میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدلے گا۔ فضہ آ کے دیکھتی تھی اور فرماتی تھی بی بی خیر ہے۔ ایک منظر ایسا آیا کہ جب فضہ نے آ کے دیکھا کہ مولا پریشان ہے، بے چین ہے، جا کے کہا بی بی علی اکبر کی خیر نہیں ہے، اس لیے کہ مولا بے چین نظر آ رہے ہیں۔ ارباب عزا ماتی تڑپ کے آئیں، پوچھا آقا یہ بتائیے میرا بچہ کیسا ہے؟ کہا جا کے علی اکبر کی سلامتی کے لیے دعا کرو۔ ماں آئی، آواز دی بچوں آؤ، اپنے بالوں کو بکھرایا، ہاتھ کو بلند کیا، فرمایا یوسف و یعقوب کی طرف پلٹانے والے میرے بچے کی خیر ہو۔ اے ارباب عزا
ماں کی دعا قبول ہو گئی، علی اکبر واپس آئے، لیکن جب دوبارہ رخصت کیا حسین نے تو عجیب عالم تھا، آگے آگے علی اکبر، پیچھے پیچھے حسین تھے۔ مڑ کے علی اکبر نے دیکھا، فرمایا بابا آپ نے اجازت دے دی تھی، آپ کیوں تشریف لا رہے ہیں؟ فرمایا، جواب دیا علی اکبر، صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں پتہ چلتا بیٹا اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اے ارباب عزا، ذرا سوچئے کہ جب حسین کے کھانوں میں آواز گئی ہوگی، جوان بیٹے نے بلا کہا ہوگا بابا مدد کے لیے آئیے، سلام آخر قبول ہو، تو کس طرح حسین اپنے کڑیل جوان تک پہنچے ہوں گے، اور وہ منظر کیا رہا ہوگا جب علی اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالا ہوگا، اور کس طرح سے دیکھا ہوگا کہ علی اکبر اپنی ایڑیاں رگڑ کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اے ارباب عزا، لاش کو لے کے تو کسی صورت سے پہنچے خیمے میں، جیسے ہی شہادت کی خبر پہنچی، والی اکبرا والی اکبرا، ہائے علی اکبر تم بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ تسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے شہدائے کربلا کا، پروردگار تجھے واسطہ ہے جناب حضرت علی اکبر کا، پروردگار ان سب کے توسط سے اور ان سب کے صدقے میں تمام مومن و مومنات دنیا کے جس گوشے میں ہوں، جو بھی حسین کے چاہنے والے اور چاہنے والی ہوں، پروردگار تو انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا، تمام طرافت و بلا و مصیبت سے محفوظ رکھنا۔ پروردگار اس مہلک بیماری کورونا وائرس، اومیکرون اور اس جیسی دوسری مہلک بیماریوں سے سب کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ پروردگار ان کے صدقے میں اگر بیمار ہو کوئی، اسے شفائے کامل و عاجلہ عطا فرما دے۔ پروردگار جو پریشان حال ہوں انہیں پریشانیوں سے نجات دے دے، جو بیمار ہوں انہیں شفائے کامل اور عاجلہ عطا فرما دے۔ پروردگار جو تنگی رزق میں مبتلا ہوں انہیں کشادگی رزق عطا کر دے، جو مقروض ہوں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات دے دے۔ پروردگار ہماری آخرت کو بخیر فرمانا۔ پروردگار اس مجلس میں مصائب میں بہتے ہوئے آنسوؤں کا ثواب مرحوم سید عابس اختر حسن کی روح کو پہنچے۔ پروردگار مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما۔ پروردگار ہمارے اعز و اقربا جو دنیا سے اڑ گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں غلاموں میں شریک ہونے کا شرف عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید پڑھ کر مرحوم سید عابس اختر حسن کی روح کو ایصال فرما دیں، اور اپنے ان اعز و اقربا کی ارواح کو بھی جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں بھی ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد وسلم۔